ان تمام تر نعمتوں کو بیان کرتے سورہ مبارک والشمس پروردگار عالم نے پھر جب قسم کھائی نفس کی، نفس کسے کہتے؟ بہت مشکل موضوع ہے، بہت خوش موضوع ہے، اور یہ حکیمانہ موضوع ہے، یہ کچھ فلسفیانہ موضوع ہے۔ نفس کی تعریف آج تک کوئی ایسی نہ کر سکا جیسی ہو جانی چاہیے تھی۔ نفس ایک حقیقت ہے، جان کا نام نفس ہے، روح کا نام نفس ہے، قلب کا نام نفس ہے، عقل کا نام نفس ہے۔ پروردگار نے اس سمجھیے کہ دو چیزیں بنائی، ایک نور سے بنائی، ایک مٹی سے بنائی۔ نور کا مزاج اوپر کی طرف ہے، مٹی کا مزاج، ان دونوں مختلف المزاج کو جو دو روک کے رکھتا ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ اوپر کی طرف بلند ہو جائے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف آ جائے تو نفس مضطربہ۔ صلوات پڑھے وہ۔ اچھا، اس نفس کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس پہ الہام ہوتا ہے، الہام ہو چکا، الہام ہو رہا ہے۔ کس کا الہام ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا، ایک فجور کا، ایک تقوی کا۔ فجور کیا ہے؟ برائی۔ تقوی کا ہے اچھائی۔ ہر انسان میں خدا نے نفس میں یہ صلاحیت رکھی کہ فاجر بھی ہو سکتا ہے اور متقی پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، اور بہت مشکل ہے میدان عمل میں میدان کو عبور کر لینا۔ ہار مان لینا کمال نہیں ہے، عبور کر لینا کمال ہے۔ یہ انسان کو ہوا کیا ہے کہ اپنوں کو نہیں پہچان پا رہا ہے، بار بار کہتا ہے ہم تو خاک سے بنے خاکی ہیں، ہم بھلا کہاں وہ ہو سکتے ہیں کہ جیسے وہ گزر گئے جو تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، قبلہ اگر جو گزر گئے حاجیان برحق خاص، وہ اصحاب، وہ ان کے چاہنے والے، اور ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر تو بیکار ہے، بس یہ چومنے کے لیے نام رہ گئے۔ ہاتھ لگاؤ، چومو اور چلے جاؤ، ان کے جیسے ہو نہیں سکتے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو تب ہوگا کہ جب ہم ان کے جیسے بن سکیں۔ کوئی تو ہم میں سے کمیل بنے، کوئی تو ہم میں سے مقداد بنے، کوئی تو ہم میں سے غلام ابو ذر، کوئی تو ہم میں سے غلام سلمان بنے۔ مسلمان بننا آسان ہے، سلمان بننا آسان ہے۔ تو یہ انسان کی فرار کی کیفیت ہے۔ خدا فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ بے شک بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا اس نے نفس کو پاک رکھا۔ ایک ہے لفظ پاک کرنا، ایک ہے پاک رکھنا۔ پاک کرنا اور ہے، پاک رکھنا اور ہے۔ پاک کرنا ایک دفعہ ہے، پاک رکھنا بار بار۔ مثال بڑی آسان سے دیتا ہوں، قبلہ اس ابا میں اگر کہیں پر نجاست لگ جائے، اسے پاک کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے۔ کتنا پانی لگے گا؟ 1 گلاس لگے گا، 1 جگ لگے گا، 1 بالٹی لگے گا۔ لیکن پاک رکھنا مشکل ہے، اس کے پاک رکھنا مسلسل جہد ہے کہ اب یہ نجس ہونے نہ پائے۔ ہر شے نجس ہو جائے تو پاک کرنا آسان ہے، اگر نفس نجس ہو جائے تو پاک کرنا آسان ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نفس پاک، اگر کوئی سمجھتا ہو کہ نفس پاک نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے خدا نے بنایا ہی ایسا ہے، پاک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس میں الہام فجور بھی ہے، الہام تقوی بھی ہے۔ اب کس میں صلاحیت ہے کہ الہام فجور کو روک لے، تقوی پر آگے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔
اور اسی اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ یہ بتائیں کہ برتن پاک کیسے ہوتے ہیں، اس لیے آئے تھے کہ یہ بتائیں کہ کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں، اس لیے آئے تھے کہ یہ بتائیں مکان پاک کیسے ہوتے ہیں۔ کپڑے، مکان، برتن خود بخود پاک ہو جائیں گے استعمال کرنے والا اگر پاک ہو جائے، اور اگر استعمال کرنے والا پاک نہ ہو تو پاک کپڑے بھی نجس ہو جاتے، پاک برتن بھی نجس ہو جاتے۔ تو مقصد بعثت ختمیہ مرتبت میں خاص جملہ یزکیہم ہے، اور اہل علم و ادب کا مجمع ہے، اور میں کیا جملہ استعمال کروں؟ آپ کو یہ بتائیے یزکی کون سا فعل ہے؟ یزکی فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمانِ حال اور زمانہ استقبال کو جوڑ کے چلتا ہے۔ وہ پیغمبر نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور پاک کرتے رہیں گے، رہیں گے جب کہ خود رہیں گے۔ جب وہی نہ رہیں گے تو یہ رہیں گے کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر جانے والے ہیں؟ معلوم تھا نا؟ اگر معلوم تھا تو یہ صیغہ استعمال کیوں کیا؟ زکیہم، فرماتا زکاہم، اسے عربی نہیں آتی۔ مجھ جیسے حقیر فقیر کو اتنی عربی آتی ہے کہ یزکی اگر فعل مضارع اس کا ماضی کیا ہوگا؟ زکا، قد افلح من زکا، تو یہاں استعمال نہیں کیا، استعمال نہ کرنا بتا رہا کہ خدا کہ بعثت ایک مرتبہ ہے، مقصد بعثت مسلسل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر دور میں کوئی نہ کوئی مثل محمد رہے گا کہ جو نفسوں کو پاک کرتا رہے، ورنہ تو پھر یزکی استعمال کرنا غلط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب بات یزکی پر آئی ہے تو یہ محفوظ کر لیجئے اپنے اذہان میں محفوظ کر لیجئے۔ ایک کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم چھوٹے سوروں میں بس سورہ کوثر سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ساقی کوثر سے بڑی محبت ہے۔ پینے پلانے کی بات آتی ہے تو ہم اس طرف ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ تو سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، بہت اگر دل چاہے سورہ قدر پڑھ لیتے ہیں، سورہ مسد بہت کم پڑھتے ہیں، سورہ تبت یدا ابی لہب بہت کم پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سورہ اکیلا نماز میں الحمد کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، یہ سورہ ان میں شامل نہیں ہے جو پیار پڑھے جاتے ہیں، اور صرف 4 سورے ایسے ہیں، صرف 4، سورہ والضحیٰ، سورہ الانشراح، سورہ فیل، سورہ ایلا، سورہ مسد شامل نہیں اس کے اندر۔ اب سورہ پڑھیے، آیت نمبر 1 کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، اور تب اور تو ہلاک ہو جائے۔ اب جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، بتائیں ایمانداری سے آیت پڑھنا فائدہ مند ہے یا بیکار ہے؟ جی کیوں بھائی؟ ابو لہب تو مر گیا، اب اس کے ہاتھ کیا ٹوٹیں گے؟ صلوات پڑھے محمد۔ جو انسان مر چکا ہو، آپ کہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کہتے فائدہ مند۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب جو تھا وہ مر چکا ہے نا، ہے کوئی جو کہ زندہ ہے؟ وہ مر چکا ہے۔ جب وہ مر چکا ہے تو آیت کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے؟ اس کے تو ہاتھ کیا سب ٹوٹ ٹاٹ گئے، مٹی وٹی ہو گیا، اس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا نا، اب یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آیت چھوڑ دے پڑھنا،
امام سے پوچھا گیا مولا اس سورہ لہب میں، سورہ مسد بھی کہتے ہیں، سورہ تبت بھی کہتے ہیں، اس میں یہ ابو لہب کے بارے میں جو آیت ہے یہ اب پڑھنا چھوڑنی چاہیے، اب تو مر چکا وہ۔ امام فرماتے ہیں اگر مصداق کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتا تو آدھا قرآن تو ختم ہو جاتا۔ اگر مصداق کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتا تو قرآن کا بڑا حصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں مصداق بدلتے رہتے ہیں، مفہوم باقی رہتا ہے۔